پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، دعا کرو۔ ایران والی کتاب لکھا کھڑے و تمام آشبرا با عبادت و دعا و تلاوت و تضرع و مناجات بسر ابردند حضرت حسین دا کنباتی قبیلات دوستی احباب میدان کربلا دے اندر رات کو عبادت پہ کرندیاں، دعا پہ کرندیاں، تلاوت پہ کرندیاں، ذکر پہ کرندیاں، حاجی پہ کرندیاں، انکساری پہ کرندیاں۔ ایران والی کتاب آدی میدان کربلا دے اندر حضرت حسین دے لشکر جو اللہ دے قرآن دی آواز آنی ہے، حضرت حسین دے کنبے قبیلے نے، حضرت حسین دے احباب نے مشکل تے اوکے ٹیم دے اندر میدان کربلا وچ اللہ دے قرآن دی اندر راہ اوکھی تھی وہ، سوکھی تھی وہ، نماز نہیں چھوڑی۔ کوشش کرے سو ایک جنہیں بندے نماز پڑھان دی کوشش کرے سن، لیکن ہاتھ کھڑا کرنے کتنی بندے کرے سن، ڈنگی ہاتھ اللہ بندہ ڈنگا ہو سی۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، یہ سارا جلسہ کامیاب ہے۔ بندے نمازی بنو جن یہ بھی گالے جو تقریر دے بعد منکر نہ تھی ونجنتا۔ میں تے کتاب پڑھی کہ نبی سین صحابی کو کافر پھانسی دوسرے لٹکے دے پہن پوچھے نے تیری کوئی آخری بات ہے دسا۔ اس صحابی نہیں ہے کیا میں کو بچے ملاؤ، کنبا قبیلہ ملاؤ، یہ نہیں فرمایا ہے۔ آدھے جے کر سکتے ہو لوٹا پانی نہ دیو، میں اللہ دا آخری حق ادا کر دینا۔ یہی مومنٹ تو اکسیو کرا صحابیہ، اون صحابی دنائے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو، جناب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار دی قیدی جا گیا۔ میرے پیارے دوستو، کافر حضرت خبیب کو گرفتار کر کے مکہ مکرمہ گھلانے کئی دن محبوس رکھا، قیدی بند رکھا۔ کفار نے مشورہ کیتا، اے پاک پیغمبر دا غلام ہے، ایکو اللہ لیلان پھانسی تو چل لٹکاؤ۔ لوگ عبرت حاصل کریں لیکن کوئی بندہ اسلام قبول نہ کرے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی دنوں دے بعد قیدی جو نکالا، کفار دا مشورہ آیا، کسا جو ایک پھانسی تو لٹکے دے ہو، ایتا حدود حرام ہے، حدود حرام دے اندر مسلسل کہیں بندے کو قتل دی اجازت نہیں، کیویں قتل کرے سو مشورہ آیا۔ ایکو حرم کعبہ دے بہر گن ونجو، حدود حرم دے بہر گن ونجو۔ میرے پیارے دوستو، حضرت خبیب کو قیدی جو کھڑے ہیں، سارے کافر کٹھے موجود ہیں، اگے پیچھے تیر تلواراں تے نیزے تے خنجر اٹھا کے بیانن حضرت خبیب کو گرفتار کی دیوینن مکہ مکرمہ دے بہر، حدود حرم دے بہر۔ میرے پیارے دوستو، ایک مقام تنعیم اتھا گھنلانن، جب اس مقام تے پہنچن، میرے پیارے دوستو، کافرنا سردار قریب آیا، آکھن لگا خبیبہ تیری کو آخری تمنا تے آرزو ہوئے بیان کر۔ میرے پیارے دوستو، حضرت خبیب نے اے نہیں فرمایا میں کو بیوی بلا، اے نہیں فرمایا بچنال آخری ملاقات کرا، اے نہیں فرمایا کنبے قبیلے دنال میری ملاقات کروا، اے نہیں فرمایا۔ فرمایا شخصا اگر کر سکتی لوٹا پانی نہ دے مالا دا آخری قضا کر گھلنا۔ انہیں کفار نے حضرت خبیب کو لوٹا پانی نہ دیتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار دے سامنے وضو کیتا، وضو کر کے تے زمین تے دکان نماز دادا کیتا، سلام پھیرا۔ کافرنا سردار قریب آیا، آکھن لگا خبیبہ تیری کو دوسری تمنا تے آرزو ہوئے بیان کر۔ حضرت خبیب فرمایا شخصا
دل تو میرا دا دوسرا تو گنا بھی نماز دا پڑا لیکن پردہ نہیں تو ہم سے پاک پیغمبر دا صحابی قتل کرنے گھبرا گئے ہاتھ دعا دے کھڑے کی دل اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا یا اللہ میں تیرا آخری حق دا ادا کر دیتا میری دل دی ایک تمنا ہے دل دی خواہش ہے دل دی ایک آرزو ہے آج میرے کو آخری سلام سنے پاک پیغمبر دی خدمت بن کے پہنچاویا اللہ دا حکم ہویا میرا پیرا جبریل اگر میرے سلام میرے پاک پیغمبر دی خدمت بن کے پہنچانا ہوئے اجی مظلوم خبیب دی سلامی پاک پیغمبر دی خدمت بن کے پہنچا دے جناب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سلام حضرت جبریل پہنچا رہے بارگاہ نبوت دے اندر یہ کافر حضرت خبیب دی گردن تے رسی گھات کے تے درخت دے نال پھانسی دیتے پر لٹکے دے اولے کافر نہ سردار قریب آیا آکھن لگا خبیبا اگر میں تے کو چھڑا دیواں تیری جادے تیرے نبی کو قتل کرا دیواں تو برداشت کر سکدئی حضرت خبیب دی اکھاں میں جو آنسو نکل آئے رو کے فرمائن جوانا ایک کلمہ دوسری دفعہ نہ کی میں خبیب دی جان لکھن دفعہ ٹکڑے ٹکڑے تھی ونجے برداشت کر سکتا میرے پاک پیغمبر دے پیر مبارک کنڈا لگے میرا ایمان برداشت نہیں کر سکتا یہ جملہ دوسری دفعہ نہ کی محمد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام صحابہ شان صحابہ عظمت صحابہ اقتدار صحابہ نعرہ تکبیر میرے پیارے دوستوں نے کفار نے حضرت خبیب کو پھانسی تو لٹکایا جنہیں میرے پھانسی تو لٹکائے نے اتفاقاً حضرت خبیب کا منہ کعبے کی طرف کافر حضرت خبیب دے پیرے کنے پکڑے نے ہن آپ دا چہرہ دے رخ کعبے کنے ہٹے نے ہن چھڑے نے ہن وقت حضرت خبیب دا منہ کعبے تو تھی ویندا وقت کافر حضرت خبیب دے پیرے کنے پکڑے نے ہن آپ دا چہرہ کعبے کنے ہٹے نے ہن وقت چھڑے نے ہن وقت حضرت خبیب دا منہ کعبے تو تھی ویندا کافر تنگ آوینن آدھنی کو اپنے حال تے چھوڑ لو میرے پیارے دوستو 70 کافر نے تیر چلایا حضرت خبیب دی جانی جو خون کا نکلنا زمین دے کیا ٹپکدا حضرت خبیب شہید تھی وینن انہیں کفار نے اعلان کیتا اے پاک پیغمبر دا غلام اے نبی دا صحابی خبردار کوئی بندہ نہیں لاش کو زمین تے نہ اتارے دفن کو نہ کرو یہ کو دفن نہیں کرنا لوگ لاش لٹکی راوے یہ لوگ عبرت حاصل کریں تاکہ کوئی بندہ اسلام قبول نہ کرے میرے پیارے دوستو وہ کافر نے سردار نے 40 بندہ مقررہ کیتا کوئی بندہ لاش نہ اتارے 40 بندہ صبح شام پہرا دیو حضرت خبیب دی لاش لٹکی کھڑی 40 کافر چاروں طرف پہرے دیتے موجود ہیں میرے پیارے دوستو 40 دن گزر چکا 40 دن دے بعد جناب حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبوتی پیغام پہنچایا پاک پیغمبر ورہ صحابی کفار نے شہید کر دیتا انہیں لاش دفن کو نہیں کی تھی تو سب بندے بھیجو اتھاؤ کرنے بندے ونجل مدینہ منوری جو بندے ونجل بن کے حضرت خبیب دی لاش کو اتارن زمینی دفن کرنے میں میرے پیارے دوستو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی اعلان کیتا میرے پیارے صحابیوں توڑے جو گرہ بندہ ہے جرم کے ون کے حضرت خبیب دی لاش کو اتارے زمینی دفن کرنے میں تو صحابی کھڑے تھی وینن حضرت مقداد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرنے یا رسول اللہ اجازت تو سنڈیو دعا تو سا کرو اصل نوے وینے ہیں مکہ دے اندر جا کے حضرت خبیب دی لاش کو اترے نہیں آئے ون کے زمینی دفن کرے نہیں آئے پاک پیغمبر نے دعا
دعا بھی فرمائیے اجازت بھی دی ہے ایک نویں جوان حضرت مقداد حضرت زبیر گھوڑے تے سوار تھی مکہ مکرمہ پہنچن مضافات دے لوگوں کنے دیہاتی لوگوں کنے پوچھنے حضرت خبیب دلاج کتا موجود ہے انہیں دیہات لوگ ہیں کہ مقام تنعیم دے اندر لڑکی ہوئی ہے کہ حضرات پہنچن مقام تنعیم دے اندر جرے ویلے آندل لیکن تو حضرت خبیب دلاج درخت دے تلے واقعی لڑکی کھڑی ہے لیکن 40 کافر پہرے دیتے موجود ہیں میرے پیارے دوستو انہیں تو حضرات نے مشورہ کیتا اسن 2 بندے آئیں ایک 40 بندہ ہے اسن نہتے ہیں یہ مسلح ممکن ہے اسن مقابلہ نہ کر سکوں یہ کرنے ہیں راتی تاریخی دے اندر آسوں ان کے حضرت خبیب دلاج کو اترے سوں دے زمینی دفن کرے سوں میرے پیارے دوستو یہ لوہن جوان راتی تاریخی دے اندر اس مقام تے پہنچن اندھیرا جنگل نہ موقع جنہیں ویلے حضرات اس مقام ہوتے پہنچن 40 کافر پہرے ہوتے موجود ہیں ایک کفار کا محاصرہ کراس کر کے پار کر کے لاج دے قریب پہنچن جنہیں ویلے لاج دے قریب پہنچن اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 کافر ہوتے نظر تاری کرنی تھی قادر ہے کہ کوئی نہ وہ امتحان گھندے آزمائشی کریں دے اجر چکنا دیں خالق کائنات جتنا بڑا بندہ اتنی بڑی آزمائش جتنا چھوٹا بندہ وہ جتنی چھوٹی آزمائش دیسی فیسی سب کرنا میرے دوستو انہیں 2 حضرات نے بڑے آرام نال اطمینان نال سکون نال حضرت خبیب کی گردن جو رسہ نکالی لاش گھوڑے تو رکھیے چیری نال چلین جب صبح تھئی کافر بیدار تھے لیکن تو حضرت خبیب دی لاش تا درخت دیکھ کوئی نہیں حیران ایک بھی کو ملامت پہ کریں 5 بندے کو نندرہ ویا 10 بندے کو نندرہ ویا 20 بندے کو نندرہ ویا 30 بندے کو نندرہ ویا 40 بندہ پہرے دیتے موجود ہو وقتی مسلمان اپنے ساتھی دی لاش کو گھن گئے دوارا پہرا گنتے گیا انہیں بدبختیں کو پتہ کوئی نہ آجوئی خدا دی جماعت دے خدا دی امداد ان جماعت دے نہ دے بادشاہ وہ آزمائشی کریں دے امتحانی گن دے اجر چکنا دے دے امدادی نہ کریں دے میں کو جرا ٹرین کے حضرات نے لکھا وہ تقریباً مک گئے مفصل مدلل انہوں نے بیان تھی سی میں واقعی کوئی تھائیں مکہ نہ کیا کہ چلو پہ کافر بیدار تھے لاش کوئی نہیں اپنے سردار کو اطلاع کی جنہیں وہ تو مسلمان اپنے ساتھی دی لاش لہا گئے انہیں ایک کھوجی تے سراغی پیرے چاہنے والے بندے بڑے ماہر
نے پیرا لکھے کہ بندے ڈوئن گھوڑا نالے کافر نے سردار نے دستہ تیار کی تھے کہ رات دا تازہ واقعہ قریب کی تھی بندے ودے ہو سن انہیں کو گرفتار کر کے پکڑ کے گرنا اور دو بندے تھے ہیں وہ کافر ان پیرے دیتے چلن انہیں حضرات دا پروگرام یہاں صحابہ دا تو حضرت خبیب دی لاش حسن نبی سے انہیں پاس گنونیوں جنازہ ہی پڑھ سن دلتیں آپ دفن کرے سن چل دے ودے ہاں کافر میں دستہ پیچھو مل لائے صحابہ ہی دے کی دے جو کافر آ گئے ایک کافر دے کی دے جو یہ روح بندے ہیں جنہیں لاش کو گھوڑے دے چاہیے نا اللہ پاک انہیں کو القات الہام کی دے میرے پاک پیغمبر دے غلاموں تو سے بڑی جرت مظاہرہ کیتا جسارت مظاہرہ کیتا بڑی کوشش ہمت کیتی ہے کفار دے نرغے بھی جو اپنے ساتھی دی لاش کو گھننا ہے پریشان نہ تھی وہ انہی میں کرو تو سے لاش کو زمین دے اتر رکھو تو انہی حفاظت میں خود خدا آپ کرے سان میرے پیارے دوستو انہوں نے صحابہ نے حضرت مقداد نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لاش کو حضرت خبیب لاش کو زمین دے رکھا زمین نے منہ کھولا کافر میرے پیارے دوستو اس مقام دے اجن پہنچے حضرت خبیب لاش زمین دے اندر چلی گئی زمین مل گئی ایک روح جوان گھوڑے دے سوار تھی کہ پاک پیغمبر دی خدمت اندر پہنچ ویدن میرے پیارے دوستو اس وقت عیسیٰ بھی در لقب بلیع الارض جے کو زمین نکل گئی اللہ نے ای حفاظت فرمائی لیکن آخری ٹائم نماز نہیں چھوڑی اس وقت جتنے حضرات بیٹھے ہو نماز التزام اہتمام نال پڑھو نماز ہی نہ ہوئے جویں تساں تے میں پڑھتے ہیں جو بھول ویندے ہیں اللہ فرمائے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون پکی گل او مومن کامیاب ہیں جڑے نمازاں خشوع خضوع نال ادا کرے اللہ تعالی تو خشوع تے خضوع نال نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماوے یہ مہینہ عربی لحاظ نال کیڑا مہینہ ہے جمادی الثانی اس مہینے کے اندر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات تھی باری کو میں کچھ اگئی صحیح بیان کرے نا ہم چلو زندگی باقی ملاقات باقی آپ نے بیٹھ کے ہوتے ہیں تو سب کو تصویران لائی کرانے ہو گناہ ہے یہ میں کلنڈر توڑے واسطے ترتیب لیتن سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما میں نے بھی سارا لکھ لی تھے نبی سے صدیق کو مصلح آپ لی تھے آپ دا شاہدہ کتنا بیٹے کتنا بیٹا کتنا بچے کتنے ہیں مدت خلافت کتنے نبی سے نال تعلق کتنا وفات کرنا تھی ساری تفصیل میں نے جو لکھ رہی ہے کہ تمہارے معلومات اضافہ ہی تھی سی تو کچھ ثواب ہی تھی سی انہیں جی میں ساری تفصیل لکھ رہی ہے سیدنا فاروق اعظم آپ 10 سال تے 6 مہینے خلیفے رہے آپ دا شاہدہ کتنا ہیں بیٹے کتنے ہیں بیٹا کتنا ہے مدت خلافت کتنی ہے یہ ساری تفصیل لکھی گئی ہے دل تو میرا آدھے جو میں ایک کیلنڈر تو کو مفت دیتی ونیا لیکن لینا نا مدد تو خوش تھے کہ کوئی بڑے نہ پائے میں کہیں کمپیوٹر لیتے پریس لے انہی لکھائی چھپائی دے پیسے کی لینا یہ مفت نہ میں کو نہیں دیتا
لکھائی چھپائی دے تارے کو پیسے ہومن گھنائے نہ ہومن جتی پاک دے گھر بھائی جائے یہ تو کو پہل مرسی بس میں 10 منٹ دے بعد سفر جاری کرے سا میں چلے بیسا اگر کہیں کو ضرورت ہوگی بھی تو کو مرسی آج کریں 50 سال پہلے یہ میرے والد بزرگ ہوا علامہ محمد عبدالستار سے توسک نے یہ رسالہ ترتیب دیتا شیعہ کتاب جو دلائل صدیق سچا جوان ہے یہ دوسرا جب تو پڑھو تو پاکستان دے شیعہ دور نال بات